آخر کار ایمان کے سامنے تیمور کی اصلیت آنے والی ہے، اور دوسری طرف زارا، جسے بلال پہلے ہی بتا چکا ہے کہ تائی لوگ چاہ کے بھی ہم لوگوں سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمام دولت جائیداد اور کاروبار جس پہ یہ لوگ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں اور عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دراصل یہ سب ہمارے باپ کا ہے۔ اگر تیمور تمہیں طلاق دیتا ہے تو اسے اس سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو خود ہی سوچو تیمور بھلا گھاٹے کا سودا کیسے کرے گا۔ تو زارا بھی اب شیر ہو چکی ہے، اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ تیمور کے ساتھ دب کے اور گڑ گڑا کے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کو احساس دلانا ہوگا کہ اگر تم لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہو تو اس میں میرا نہیں بلکہ تمہی لوگوں کا نقصان ہے۔ تبھی تیمور جب ایمان کے ساتھ برا سلوک کرنے پہ زارا کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو زارا تیمور اور اس کی ماں سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تائی امی، میرے باپ نے مرتے ہوئے میرے نام کیا لگایا تھا؟ ان کی کوئی وصیت تو آپ کے پاس موجود ہوگی۔ زارا کی یہ بات سننے کے بعد تیمور کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کے ہوش بھی ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور پھر زارا سارا ملبہ ایمان پہ گراتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکی میرے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ میں نے صرف اسے ہاسٹل جا کے پڑھنے کا کہا تھا، کیونکہ یہاں یہ پڑھتی تو ہے ہی نہیں۔ سارا دن یہ لڑکی کبھی آہت سے فون پہ باتیں کرتی ہے اور کبھی باہر اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اسی لیے اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں نے اسے گھر پہ کھانا کھانے کو روکا تھا۔ مجھے تو افسوس ہے ایمان تم پہ کہ تمہارا جو بھی خیر خواہ ہوتا ہے تم اسی کے ساتھ دھوکہ کرتی ہو، اور باتوں ہی باتوں میں تیمور کو بھی سنا دیتی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ بھی کھیل کھیل رہی ہے، اور پھر تیمور کی ماں کو بھی بتا دیتی ہے کہ آپ جسے بہت بھولی بھالی سمجھ رہی ہے نا، وہ اس وقت ایک نہیں دو دو لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ایک طرف آہت تو دوسری طرف تیمور کو پاگل بنا رہی ہے۔ یہاں پر تو تیمور کی ماں زارا کو ہی شٹ اپ کال دے دیتی ہے کہ مجھے ایمان پہ بھی پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، اور مجھے اپنے بیٹے تیمور کی پرورش پہ بھی پورا بھروسہ ہے، کیونکہ تیمور ایمان کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہے۔ لیکن زارا کے جانے کے بعد تیمور کی ماں اسے سمجھا دیتی ہے کہ آج تو زارا نے صرف اپنی باپ کی وصیت کے بارے میں پوچھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل کو اگر اس نے اپنے پراپرٹی کے کاغذات دیکھ لیے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ ساری دولت جائیداد زارا اور اس نکمے بھائی بلال کے نام ہے، تو ذرا سوچو کہ تمہاری حیثیت پھر کیا رہ جائے گی۔ تبھی وہ تیمور کو سمجھاتی ہے کہ زارا کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرو اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرو کہ تم زارا سے بے حد محبت کرتے ہو۔ اب تیمور اپنی ماں کی بات سمجھ جاتا ہے اور زارا کے ساتھ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ اسی دوران تیمور کو وہ جیولری بھی مل جاتی ہے جو دراصل لیلا نے چوری کی تھی، لیکن تیمور کو یہی لگا تھا کہ وہ جیولری ایمان نے چوری کی ہے۔ تبھی تو ایمان سے الزام ہٹانے کے لیے تیمور نے ویسی ہی جیولری بنا کے سب گھر والوں کو دکھا دی کہ جیولری تو میرے کمرے سے ہی ملی ہے، اور الزام آیا زارا پہ کہ زارا تیمور کی دی گئی چیزوں کا ٹھیک سے خیال ہی نہیں رکھتی۔ تو اب تیمور، جسے ایمان پہ پہلے ہی غصہ ہے کہ وہ آہت کے کچھ زیادہ ہی نزدیک ہو رہی ہے، لاوا تو اندر ہی اندر پہلے ہی ابل رہا تھا، اب جیولری ملنے کے بعد تو تیمور کا غصہ شدید تر ہو جاتا ہے، اور وہ سوچ لیتا ہے کہ اس کا حساب تو ایمان کو دینا ہی پڑے گا۔ اب ادھر ایمان جو آہت سے ملنے کے لیے بہانہ سوچ رہی ہے تو تیمور سے پرمیشن مانگتے ہوئے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میری ایک دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے اس پہ جانا ہے، جبکہ تیمور کہتا ہے کہ کون سی دوست؟ تو ایمان کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، جس سے تیمور کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ بولنے میں ماہر ہے، بظاہر تو بہت معصوم نظر آتی ہے لیکن اندر سے پوری چال باز ہے۔ تبھی تیمور کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری دوست کے ہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تیمور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ایمان دراصل آہت سے ملنے جا رہی ہے لیکن گھر پہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ تیمور جب اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آہت کہاں ہے تو وہ کہتی ہیں وہ تو فلائٹ کے لیے نکل چکا ہے۔ تیمور کو تبھی تشویش ہوتی ہے کہ آہت کی فلائٹ تو آدھی رات کی تھی، تو دوپہر کو ہی آخر فلائٹ کے لیے نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ اب ایمان پہلے تو تیمور کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن تیمور سختی سے کہتا ہے کہ جب میں تمہیں خود ڈراپ کرنے کے لیے تیار ہوں تو ڈرائیور کے ساتھ جانے کا کیا مقصد؟
چاروں ناچار ایمان کو تیمور کے ساتھ گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح تیمور کو جھوٹ بولوں اور کس دوست کے پاس جاؤں، جبکہ تیمور بھی ایمان کو اس کی دوست کے ہاں ڈراپ کرنے کی بجائے کہیں اور ہی لے جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف زارا جب ایمان کو تیمور کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے بھی اندر ہی اندر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آخر ایمان اور تیمور ساتھ کہاں گئے ہیں۔ تبھی اپنی تائی سے کہتی ہے کہ مجھے 100% یقین ہے ایمان اپنے حسن کا جال پھینک کے تیمور کو اپنی جھوٹی محبت میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ آج میرے ساتھ چلیں۔ جبکہ تائی زارا کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل دیتی ہیں، کیونکہ انہیں یہی یقین ہے کہ ایمان سچ بول رہی ہے، اس کی دوست کی واقعی برتھ ڈے ہے اور تیمور اس کی دوست کے گھر اسے ڈراپ کرے گا تو زارا جب یہ دیکھے گی اس کی غلط فہمی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب تیمور ایمان کو جب کسی اور ہی جگہ لے جاتا ہے تو ایمان ارد گرد دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ تیمور بھائی یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں، جبکہ یہاں تیمور کی اصلیت فائنلی ایمان کے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میرے اور زارا کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے تم اپنا کھیل کھیلنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ زارا کو تو تیمور کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، تبھی پریشان ہو کے کہتی ہے کہ تیمور بھائی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آہت کو میرے سامنے لا کے تم مجھے نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ دوسری طرف آہت ہے جو بے چینی سے ایمان کا انتظار کر رہا ہے، کالز پہ کالز کرتا ہے، لیکن جب ایمان کالز اٹینڈ نہیں کرتی تو اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایمان میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے، ملنے کا وعدہ کیا اور ملنے نہیں آئی۔ اور ادھر تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ اتنا کھل کے تو کوئی دشمن کو بھی ٹیز نہیں کرتا جس طرح سے تم مجھے ٹیز کر رہی ہو، اور پھر وہی جیولری ایمان کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تم نے ہی چرائی تھی نا، اور اگر چرا ہی لی تھی تو واپس میرے کمرے میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، تم صرف زارا کو میری نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ جبکہ ایمان بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے، اسے تو تیمور سے عجیب سی وحشت ہونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تیمور بھائی یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کا الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر، میں تو آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں۔ تیمور ہنستے ہوئے ایمان سے کہتا ہے کہ اچھا عزت، تمہیں کیا لگتا ہے لاکھوں کی گاڑی میں نے تمہیں عزت کروانے کے لیے دی ہے؟ اور پھر ایمان کا ہاتھ زور سے پکڑتا ہے تو ایمان خوف زدہ ہو جاتی ہے، جیولری تیمور کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ تیمور بھائی مجھے نہیں پتا کہ یہ جیولری آپ کے کمرے سے کس نے چرائی اور کس نے واپس رکھی، اور نہ ہی میں نے کبھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے لاکھوں کی گاڑی دیں، آپ نے ضد کر کے مجھے گاڑی دی، مجھے ان گاڑیوں کا کوئی شوق نہیں۔ تو تیمور غصے سے ایمان کو کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور شاؤٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمان جسے اپنا مانتے ہیں نا اسی کا بن کے رہتے ہیں، جس طرح سے زارا ہے، اگر وہ میری بنی ہے تو صرف میری ہے، میرے علاوہ کبھی کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو ایمان خود کو تیمور سے چھڑواتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے کہ تیمور بھائی آخر زارا بھابھی کسی اور کو کیوں دیکھیں گی، وہ آپ کی بیوی ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا رشتہ کچھ اور ہے۔ اسی دوران میں زارا اور تائی جو تیمور اور ایمان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی ایک انون سی جگہ پہ جب گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اندر انٹر ہوتی ہیں اور اپنے کانوں سے ساری بات سن لیتی ہیں، جبکہ ایمان کی بات کا غلط مطلب لیتی ہیں کہ یہ ایمان تیمور سے کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ کچھ اور ہے، جبکہ ایمان تو تیمور سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ اب ادھر تیمور جب زارا اور اپنی ماں کو یوں اچانک وہاں دیکھتا ہے تو ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، لیکن فوراً ہی خود پہ قابو پاتے ہوئے مظلوم بن کے ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے بہانے سے یہاں دوست کا کہہ کے لاؤ گی، جبکہ یہ تو خالی گھر ہے، کہاں ہے تمہاری دوست؟ اب ایمان تو حیران ہو جاتی ہے کہ تیمور بھائی خود مجھے یہاں لا کے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ تائی امی ایمان کو بازو سے پکڑتی ہیں، غصے میں گھر لے جاتی ہیں اور اس کے بیڈ پہ پٹختے ہوئے کہتی ہیں کہ ایمان آج تو تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا، میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلی۔ اور زارا کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ فائنلی وہ اپنی تائی امی کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ سچی تھی اور ایمان جھوٹی، جبکہ ایمان تو شدید پریشان ہے کہ میں ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں سکی، ان لوگوں نے اپنے چہروں پہ اتنے نقاب چڑھا رکھے ہیں، زارا جسے میں نے ہمیشہ اپنی بھابھی سمجھ کے عزت دی، تیمور جسے میں نے اپنا بھائی سمجھ کے عزت دی،
اس کی نیت میں اتنا فطور تھا اور مجھے اس کی مہربانیوں سے کبھی شک ہی نہیں ہوا۔ تو اب ایک صرف بلال ہے جسے پتا ہے کہ اس کی بہن زارا ایمان کے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کی محبت مکمل طور پہ حاصل کرنے کے لیے اور ایمان کو اس گھر سے نکالنے کے لیے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح سے بلال ایمان کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً ایمان تو اب بلال کی نیت پہ بھی شک کرے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ بلال اور ایمان ایک ہونے والے ہیں۔ تو آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے بلال کی واپسی کا؟ اور آج کی ایپیسوڈ میں تو بلال کا کوئی سین ہی نہیں تھا، جبکہ ڈرامہ کے ریگولر ویورز کو یہی شکایت ہے اور کمنٹ سیکشن بھرا پڑا ہے کہ ہم تو یہ ڈرامہ علی انصاری کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، اگر علی انصاری کے سین اتنے کم ہوں گے تو ہم یہ ڈرامہ دیکھنا بند کر دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ بھی یہ ڈرامہ علی انصاری کی وجہ سے ہی دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔